अस्सलाम वालेकुम अहबाब। सफ़ेद गुलाब एक ख़ूबसूरत नावल है और इस नावल के मुसन्निफ़ हैं महमूद ज़फ़र इकबाल हाशमी साहब। महमूद साहब नावल निगार हैं और नावल की जुज़ियात को मुकम्मल करते हुए नावल तख्लीक करते हैं। सफ़ेद गुलाब मोहब्बत और रुमान के नाजुक एहसासात से जुड़े इंसानों की कहानी है। खूबसूरत मनाजिर की अक्कासी, इंसानी नफ्सियात की गहराई बयान करता ये एक ख़ूबसूरत नावल है और ये नावल का तीसरा एडिशन है। आप में से बहुत सारे अहबाब ये नावल पढ़ चुके हैं, अपनी अपनी राय भी लिख चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये नावल ज़रूर पढ़े। सरीर पब्लिकेशन से ये नावल मंगवाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा नावल भी है मेरे हाथों में और इस नावल का उन्वान है मैं जिना का वारिस हूँ और इस नावल के मुसन्निफ़ भी महमूद ज़फ़र इकबाल हाशमी साहब हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मैं जिना का वारिस हूँ। नावल पाकिस्तान के बारे में है, जिना साहब के बारे में है और नावल का इंतसाब भी बहुत दिलसोज़ है। नावल का इंतसाब उन बच्चों के नाम है जो हमारी कोताहियों का शिकार हैं। उन होनहार नौजवानों के नाम है जिनको हमने कोई राह मुतय्यन करके नहीं दी। फरमाते हैं अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की मिट्टी के नाम, जहाँ तकरीबन 1 सदी से किसी दूसरे जिना का ख़मीर उठने नहीं दिया गया। पाकिस्तान के होनहार नौजवानों के नाम जो पाकिस्तान और जिना के सच्चे और वाहिद वारिस हैं। पाकिस्तान के इन 2 करोड़ से ज़ायद छोटों के नाम जिन्हें हमें बड़ों ने छोटे जहन ने जन्मा है, जिन्हें आज भी हमारे स्कूल बुलाते हैं। तो नावल का इंतसाब और नावल का उन्वान ख़ुद बताते हैं कि वो किस मौजू पर लिखा गया है और कितनी दर्दमंदी से लिखा गया है। नावल बहुत दर्दमंदी से लिखा गया है और बहुत खूबसूरत इक़्तिबासात हैं जो रूह और दिल की गहराइयों से निकले हुए हैं और मुसन्निफ़ ने बताने की कोशिश की है और हमारे मसाइल का हल भी दिया है। लेकिन वही बात है कि हम मसाइल का हल तो चाहते ही नहीं हैं, हम सिर्फ बहस करना चाहते हैं। हम जज्बात के बहाव में बहे जा रहे हैं। और जब ये नावल मैंने ख़त्म किया तो बहुत सारे ऐसे मकामात आए जब मैं नावल पढ़कर रो रही थी और जब मैंने नावल मुकम्मल कर लिया तो आखिर में ये दूसरा एडिशन है नावल का। तो पहला एडिशन जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे जिन जिन अहबाब ने, तो उनकी राय जो है वो इस दूसरे एडिशन में शामिल की गई है। तो बहुत सारे हमारे अहले कलम हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने नावल के बारे में राय लिखी है। और जो राय मैंने पढ़ी हमारे मुख्तलिफ़ अहले कलम ख़वातीन और मर्द हजरात की, तो मुझे एक बात जो बहुत नुमाया नज़र आई हर राय में, जज्बात हैं। बहुत जज्बाती हैं हम लोग। तो वो नावल इतना जज्बाती नहीं है, नावल बहुत मंतकी है। नावल में बहुत मंतकी नुकात उठाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो मगर जो राय लिखी है लोगों ने वो जज्बाती राय है। अब मैं ये नहीं कही कि खुदा ना खास्ता वो बुरी राय है, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक जज्बात के सहारे ज़िंदा रहेंगे, कब तक जज्बात के सहारे अपने अदब को तख्लीक करते रहेंगे, कब तक अपने काम हम जज्बात से लेते रहेंगे। हमारे इज्तिमाई काम भी जज्बात के हामिल हैं। तो हैरत मुझे ये हुई कि इतना मंतकी नावल पढ़ के भी जज्बात ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। ऐसा तब होता है जब हम चाहें, इज्तिमाई तौर पर चाहें। अब हमारे यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे, अब मैं तो अपनी 2 टोक राय रखती हूँ, सबको मालूम है, मैं लिख देती हूँ। और जो भी मसला हमारे यहाँ होता है उस मसले को हम इतना बढ़ावा देते हैं कि वो मसला ख़त्म हो जाता है, हम बहस में उलझ जाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तवातर से 4 साल में कितने वाक़यात हुए और मेरा एक ही मौक़िफ़ है जुर्म के ऊपर कि आप मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं और मुजरिम को सज़ा दिलवाएं, कानूनी सज़ा, कानूनी, और अगर आप कहते हैं शरई चलें, शरई सज़ा भी दिलवा दें। सवाल ये है कि हम जुर्म के रोकने के लिए क्या सद्देबाब कर रहे हैं। हम क्यों नहीं चाहते कि हम जुर्म हो ही ना, हम तो बस बहस में उलझे हुए हैं। हम फ़लाँ की तरबियत, फ़लाँ की ये, फ़लाँ की फ़लाँ ने ये हैं, फ़लाँ वो, हम इन बातों में उलझे हुए हैं। और यही बात मुख्तलिफ़ किताबों के ऊपर मुख्तलिफ़ जो हमारे साहिबुल राय लोग भी कहलाते हैं उनकी राय भी यही है, या तो वो किसी नज़रिए के तहत है या तो वो किसी प्रोपेगेंडे के तहत है। आखिर ऐसा क्यों? हम इज्तिमाई तौर पर आज तक एक
بیانیہ کیوں نہیں بنا سکے؟ ہم 70 سال ہو گئے، ہم ابھی تک ڈریس کوڈ بھی نہیں بنا سکے اپنے نوجوانوں کے لیے، ہم ان کو ایک معیاری تعلیمی معیار ہی نہیں دے سکے اپنے نوجوانوں کو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ کیا ہمارے بہت سارے احباب جو 50 سے اوپر ہیں، جو 60 سال سے اوپر ہیں، جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، جب وہ نوجوان تھے تو وہ سینما دیکھنے جایا کرتے تھے نا، تو ان کے پاس ایک تفریح تھی، ان کو ریڈیو بھی سنا کرتے تھے، پھر ٹی وی آ گیا، پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا بدرزی ٹیکنالوجی نے ترقی کی، آج دنیا ہماری فنگر ٹپس پر ہے، اور ان فنگر ٹپس پہ ہونے کے بد اثرات بھی ہیں، ظاہر ہے جو ناول میں بھی بتائے گئے ہیں، گلوبلائزیشن کے اثرات، منفی اثرات بھی ہیں، مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ مثبت اثرات کو لینا ہے؟ ہمیں تو خود نہیں معلوم کہ ہمارے مثبت اثرات کون سے ہیں اور منفی اثرات کون سے ہیں، کیونکہ ہم بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں بہت ساری خواتین کا کوئی موقف نہیں ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ دوسرے لکھ رہے ہیں تو وہ وہی لکھنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ پڑھی لکھی خاتون کا بھی اپنا ایک موقف ہونا چاہیے، ایک پڑھے لکھے مرد کا بھی ہونا چاہیے، لیکن پڑھے لکھے انسان کا، چلیں ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں، بنیادی بات کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے انسان کا ایک موقف ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں موقف نہیں، ہم لوگ تو لڑ رہے ہیں دوسرے سے، ہم لوگ تو بحث کر رہے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں موقف ایک ہونا چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف ہوں اور مجرم کو سزا دلوائیں، چاہے جو مظلوم ہے وہ XYZ ہو، اس کا پیشہ کچھ بھی ہو۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ ہم اپنے بچوں کو برا مانتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک کھیل پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، گیمز پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے لائبریریز بنائیں؟ چند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جیسے یہ ظفر اقبال ہاشمی صاحب ہیں، اور چند لوگ اور ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہمارے کراچی میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ پنجاب میں ہیں، اور کچھ سندھ میں ہیں، بس اس طرح۔ اور تو میں نہیں دیکھتی کہ کسی کو کہ کوئی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں اتنے لاپرواہ ہیں؟ ہم کیوں اتنے صرف جذبات سے سوچتے ہیں؟ یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ اب بیانیے پہ بھی ہم لوگ متفق نہیں ہوتے ہیں، تو جب ہم لوگ بیانیے پہ متفق نہیں ہوں گے تو پھر ہم بہتری کی طرف کیسے گامزن ہوں گے؟ مختلف سماجی مسائل پر ہمارے مختلف بیانیے ہیں، اس بات پہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اندر سے کہ ہمارے مختلف بیانیے کیوں ہیں؟ ہم ایک ہی بیانیہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم محبت کا بیانیہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم انصاف کا بیانیہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اور قائد اعظم نے جو یہ ملک بنا کر ہمیں دیا ہے تو ہمیں اسی لیے بنا کر دیا تھا کہ ہم ایک بیانیہ رکھیں، انصاف کا بیانیہ رکھیں، علم کا بیانیہ رکھیں۔ اور یہاں 2 کروڑ بچے، جیسا کہ انتصاب میں بھی لکھا ہے، ضرور ہاشمی صاحب کا دل بھی دکھتا ہے، ہر دردمند انسان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے کہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ واقعی یہ 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ پچھلے دن ہمارے ایک گلوکار ہیں، انہوں نے لکھی تھی یہ بات، تو ان کو لوگ نیچے گالیاں دے رہے تھے کہ تم پیسہ دے دو، تم یہ کر دو، تم وہ کر دو۔ تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، حالانکہ وہ ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، وہ تعلیم کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، کراچی میں ان کا بہت بڑا ٹرسٹ ہے وہ، تو وہاں جہاں بچوں کو انہوں نے روزگار دیا ہے اور پیسے بھی دیتے ہیں، اسکول بلاتے ہیں، بچوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، تو کام کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر صرف تنقید کرتے ہیں۔ تو کام جو کر رہے ہیں ان کو تو سراہیے کم از کم، ان کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرنے سے کیا فائدہ؟ وقت کا اچھا استعمال یہی ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی مثبت کام کریں۔ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ آیا ہے، وہی بات کہ ہمارے بہت سے بالغ افراد بھی تو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک۔ آپ نہ دیکھیے، نوجوان ویڈیو نہیں بنائے گا۔ اگر آپ کو ٹک ٹاک بنانے پہ اعتراض ہے تو آپ ٹک ٹاک مت دیکھیے نا، تو وہ خود ہی نہیں بنائیں گے جب ان کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ تو اب بات تو ہماری اپنے شعور پر بھی ہے کہ ہم بالغ بھی کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ ناول بہت خوبصورت ہے ناول، یہ ناول بھی سریر پبلیکیشن سے منگوایا جا سکتا ہے۔ سریر پبلیکیشنز کا بہت شکریہ، ناول مجھ تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ سریر پبلیکیشنز نے جاپانی ادب پر مشتمل کہانیاں بھی مجھے بھیجی ہیں اور بچوں کی ایرانی کہانیاں بھی بھیجی ہیں۔ جلد ہی ہم ایرانی کہانیاں بچوں کی سنائیں گے اپنے چینل پر، اور جاپانی ادب پر ایک تفصیلی ویلاگ انشاءاللہ آئے گا، اور ایک کتاب کا انتظار کر رہی ہوں میں، جیسی وہ کتاب میرے ہاتھوں میں آتی ہے میں انشاءاللہ جاپانی ادب پر ایک تفصیلی ویلاگ بناؤں گی۔ اور جاپان جو کہ ایشیا میں ہے، انہوں نے کس طرح ترقی کی وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ 3 چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہم نے ابھی تک وہ 3 چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ادب کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کر دیا اپنے معاشرے سے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہم ادب کے ذریعے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں، معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے دوستوں کی کوشش بھی یہی ہے، ہمارے کچھ بزرگوں کی کوشش بھی یہی ہے، ہاشمی صاحب جیسے مشفق اور مدبر بزرگ کی کوشش بھی یہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ساتھ ساتھ ہیں،
اور ہم پڑھتے رہیں گے، کتابوں سے محبت کرتے رہیں گے، اور ہم چاہیں گے نوجوان بھی پڑھیں یہ کتابیں. اور فری لائبریری بھی ہے بہت ساری ہمارے شہروں میں، تو فری لائبریری جو ہے وہاں نوجوانوں کو راغب کریں اس طرف کے بجائے ٹک ٹاک بنانے کو. لائبریری آ کے بیٹھیں، ڈسکشن کریں سیاست پر، سماج پر، عورت اور مرد کے رشتے پر، تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ اچھا کر لیں گے انشاءاللہ. اور جاپانی ادب سے بھی سیکھیں گے. میں ضرور کچھ ایسے نکات بتاؤں گی جو میں نے جاپانی ادب سے سیکھے. اور اس ناول سے کیا سیکھا؟ ناول سے میں نے یہ سیکھا کہ عمل کیا جا سکتا ہے، علم کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے. ہاشمی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. کاش ہم جذبات سے کام لینے کے بجائے سبق سیکھیں ناول سے. ناول سے چند خوبصورت اقتباسات آپ کی سماعتوں کی نظر. چند خوبصورت اقتباسات آپ کی سماعتوں کی نظر. دنیا میں آدھے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جتنا زیادہ ہو ان کو پھر بھی کم ہی لگتا ہے. اور باقی آدھے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان میں سے بھی زیادہ تر صبر نہیں کرتے. ساری زندگی کبھی اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں اور کبھی ان لوگوں کو جن کے پاس سب کچھ ہے. ناول سے ایک اور خوبصورت اقتباس. مجھے اپنے اسکول کا ہر باصلاحیت بچہ محمد علی جناح اور ہر باصلاحیت بچی فاطمہ جناح لگتی ہے، مگر پھر ہر بار وہی ہوتا ہے. وہ باصلاحیت بچہ اچھے کیریئر کی دوڑ میں پاکستان کا ایک عام نوجوان بن جاتا ہے. ایک عدد نوکری حاصل کرنے کے لیے لمبی لائنوں میں جا لگتا ہے، اور وہ باصلاحیت بچی شادی کر کے اس ملک کی سب عام لڑکیوں کی طرح ہر سال بچے پیدا کرنے اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تعلیم، شادیوں اور ان کی نوکریوں کے مشن میں لگ جاتی ہے. اس ملک میں کوئی محمد علی جناح اور فاطمہ جناح جیسا بہن بھائی بننے کا نہیں سوچتا، جو اپنی ذات، جذبات، خواہشات اور پوری حیات کو اس مملکت خدا داد پاکستان کی تعمیر نو کے لیے قربان کر سکے. اس ملک میں ہر خاص اور باصلاحیت نوجوان اپنے لیے عام زندگی کا انتخاب کرتا ہے. میرا ایمان ہے کہ جب تک اس ملک کا ہر عام نوجوان اس ملک کے لیے خاص زندگی نہیں چنے گا، تب تک اس ملک کی تقدیر کبھی نہیں بدلے گی. اس ملک کو جناح کے ایک سچے وارث کی آج اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی پاکستان بننے کے لیے اس وقت جناح جیسی ہستی کی تھی. بہت بہت شکریہ.